اس کے بعد اس کے حق میں دعا کر دیتا ہوں قبلہ. وہ کہتے ہیں کہیں بندہ، کہیں خالق، کہیں معبود ہوتا ہے. مصرع سن لیجئے گا، تشخیص و تعریض، استثناء مستثنیٰ سب آپ کے ذہن میں رہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. ہر دل پہ، ہر انسان سے میں چاہتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے چوتھا مصرع سننا، گواہی دینا، تب داد دینا. کہیں بندہ، کہیں خالق، کہیں معبود ہوتا ہے، علی ہوتا وہی ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. بہت شکریہ، توجہ دے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے بولنا، مل کے شرمانا نہیں، مل کے سلامت رہو، سلامت رہو. کہیں بندہ، کہیں بندہ، کہیں بندہ، مل کے بولو، مل کے نعرہ حیدری. ہر دل پر ہاتھ ہونا چاہیے. اور چوتھا مصرع ہر بندہ اپنی گواہی دے گا. میری حاضری گواہی توجہ موجود رہے کہ کہیں بندہ، کہیں خالق، کہیں معبود ہوتا ہے، علی ہوتا وہی ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. تو علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے، جہاں والوں ادھر ہم نام لیتے ہیں ادھر موجود ہو. کہیں بندہ، کہیں خالق، کہیں معبود ہوتا ہے، علی ہوتا وہی ہے جو کہ لامحدود ہوتا ہے. علی کو اس قدر ہم سے محبت ہے، جہاں والوں ادھر ہم نام لیتے ہیں. بولنا تو سب کو پڑے گا، ہر انسان کو میں نے گواہ بنایا ہے. اب غالی کون ہے اور قالی کون، یہ فیصلہ آپ پر ہے. میں نے مصرع پڑھ دیا، پھر سنیے. اب سنیے، عصر حاضر کے فہرست اول سے ایک نام اٹھاتا ہوں، ایک شعر پڑھوں گا. یہ علماء اور یہ شعراء گواہی دیں گے. محترم جناب سرور نواب سرور لکھنوی، پڑھ دوں دو مصرے؟ آمادہ ہو گئے. اس سے پہلے آپ کی دور سے بستی حیدرآباد دکن سے منظر ایریا کے 4 مصرے سنیے. بالکل آہستہ سے پڑھوں گا، ضمانت آپ کی ہے، توجہ کیجئے گا، سماعت کے دروازے کھلے رکھیے گا. منظر ایریا کہتے ہیں جن کے دلوں میں علی رہتا ہے، جن کا یقین میں علی ہے، ان سے مصرے میں پہنچانا چاہتا ہوں. ظفر صاحب اوپر تشریف لے آئیے، بہت تاخیر ہو گئی، سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. شمیم صاحب تشریف لے آئیے. آپ ذرا راستہ دیتے رہیے، آپ کے تمامی مہمان شورائے کرام تشریف لا رہے ہیں. بھائی راستہ دیتے رہیے. شمیم صاحب تشریف لا، مل کے نعرہ حیدری. ابھی آپ نے یہ سن لیا خبر بھائی؟ ہاں توجہ، بالکل ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ مہمان آتے رہیں گے آپ کے سامنے روبرو، ابھی ایک ایک کر کے ہوں گے. توجہ کیجئے گا. منظر ایلیا نے کہا، دل میں ہاتھ رکھو. منظر ایلیا نے کہا طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا. ہاتھ جڑے ہیں، مصرے پہنچے تو بولنا. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسمانوں کو زمین پر لاؤں کیا. بھائی بولنا، اگر مصرے بول رہے ہو تو بولنا اپنا حق سمجھ کے. طاقت عشق علی دکھلاؤں کیا، آسمانوں کو زمین پر لاؤں کیا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، یا علی میں کیا کروں، مر جاؤں کیا. مومنین تشریف فرما ہے، مومنین تو مصرے سمجھ رہے گا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل، ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل. یا علی میں کیا کروں، مر جاؤں کیا. سرور نواب صاحب فرماتے ہیں نہیں، چلو حل اور لے کے چلتے ہیں، قریب ہے یہاں سے. ایک مطلع جی شاعری کی زبان میں اسے قریب کہتے ہیں جو آپ کے وطن میں ہو، ورنہ اگر پڑوسی ملک سے اشعار پڑھے جائیں گے تو الیکٹرانک میڈیا کا زور ہے، خالی ملک کا نام سن کے ہی ہنگامہ ہو جاتا ہے. بھلے الیکشن کے ریزلٹ جو ہیں کچھ بھی ہوں، لیکن معاملات کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. آپ سمجھدار ہیں، میں بزرگوں سے دعائیں لینے والا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اب سنیے اللہ کا مثال سنیے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ مصرے مجھے اتنے عزیز ہیں، جہاں یاد آتے ہیں مائک پہ یاد آتے ہیں، بعد میں خود نہیں یاد رکھتا ہوں. مصرع سن لیجئے بھائی، مطلع ہے. ایک بزرگ قبلہ تشریف فرما، وہ کہتے ہیں کہ خدا معلوم عشق مرتضیٰ کی انتہا کیا ہے. سب سے نہیں، جو محفل میں آئے ہیں ان سے. اب تمہارا یقین بولے گا، توجہ. خدا معلوم
عشق مرتضی کی انتہا کیا ہے؟ فراز دار تو پہلا قدم ہے، دوسرا کیا ہے؟ فراز دار پہلا قدم۔ سرور نواب صاحب فرماتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے۔ کیسا مولا ملا ہے مقدر سے، خدا کی قسم علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جب علی کا عشق تمہارے دلوں میں حرارت پیدا کرے نا، اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو، بالخصوص ماں کے حق میں دعا کرو، یہ انمول دولت ہے، خدا کی قسم مقدر سے نہیں ملی، یہ طہارت مادری کا نتیجہ ہے، یہ توجہ فرمائیے گا۔ بڑی عجیب بات ہے جو کہی دی جاتی ہے، علماء ممبروں سے کہہ کے چلے جاتے ہیں، ہم سن کے اور گزار دیتے ہیں، نہیں، یہ یقین کی منزل ہے، خدا کی قسم دنیا چند روزہ ہے، کیا دنیا کو مانگتے ہو ولایت کے عوض؟ کبھی سمجھو تو صحیح تمہارے دلوں میں کس کی ولا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ نہیں پہنچا مصرع بھائی، نہیں پہنچا بھائی، نہیں پہنچا مصرع۔ میں ایک مصرے کو مصرے سے ملا دیتا ہوں بھائی، بڑے جشن سنتے ہیں آپ۔ ایک مصرع وہ سنیے، نوجوان شاعر ذیشان لکھنوی کے 4 مصرے سنیے، یہ مصرے یاد رکھیے گا، 2 مجھے پڑھنا ہے، قرض ہے، 2 وہ سن لیجئے جو ذیشان لکھنوی نے کہا، جشن ولا ہے، جشن غدیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، اس کے بعد میں کوئی وقت نہ لوں گا، شورا کی فہرست مضبوط ہے، سب تشریف لائیں، میں یہاں بیٹھوں گا، صرف شورا کے نام پکاروں گا، نظامت میں میرا وقت لینے کا بڑا اچھا، یہ ایک فیمس ہو چکا ہوں میں اس بات پر کہ یہ وقت نہیں لیتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، آپ کی سماعت نے مجبور کیا، میں اتنی دیر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن اس کے بعد کوئی وقت نہ ہوگا، اگر ہوگا بھی تو صرف 1 یا 1.5 منٹ، یہ توجہ کیجئے گا، صرف جشن، سماعت بیدار رہے، شورا کو میں بھیجتا رہوں گا، توجہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم۔ ارے محفل غدیر ہے بھائی، مصرع پہنچا کہ نہیں؟ اب بھی راز ہو تم، اب بھی راز ہو تم، نوجوان شاعر حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم۔ ان مصروں کو جناب سرور نواب کے مصروں سے ملانا، توجہ کیجئے گا بات میری، کہ اب بھی راز ہو تم۔ 63 برس کی ظاہری زندگی جناب امیر گزار کے چلے گئے، صرف یہ شاعر کی فکر نہیں ہے، اس حدیث کی ترجمانی ہے جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا، تمام اقلام دنیا، تمام انہار، تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں، تمام اشجار اقلام کی صورت اختیار کر لیں، تمام جنوں ان سے لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تمہارے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، کیا کہا؟ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو، حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم۔ آج تک راز ہیں، لیکن جتنی آواز ہم تک آئی ہے اس کے باوجود بھی علی کی ذات راز ہے۔ اے مولا آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا شریک نور احمد مختار ہیں، آپ شریک نور احمد مختار ہیں، آپ مظہر صفات کردگار ہیں، آپ عین اللہ ہیں، آپ وجہ اللہ ہیں، آپ نور اللہ ہیں، آپ حجم اللہ ہیں، آپ جنب اللہ ہیں، ساری باتیں اپنی طرف۔ سرور نواب نے کیا کہا؟ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام، جیسی ضرورت ہو ویسے۔ کبھی اسد اللہ، کبھی باب مدینۃ العلم، کبھی تاجدار امامت، کبھی ثابت قدم، کبھی جنب اللہ، کبھی حیدر کرار، کبھی خیبر کے فاتح، کبھی داماد پیمبر، کبھی ذوالفقار کے وارث، کبھی رہبر انسانیت، کبھی زینت کعبہ، کبھی مولود کعبہ، کبھی صابر ابن صابر، کبھی زرغام الہی، کبھی طاہر و مطہر، کبھی ظاہر و باطن کا جاننے والا، کبھی عرفان نبوت و وحدت رکھنے والا، کبھی غضنفر پروردگار، کبھی لافتہ کا مصداق، کبھی صاحب الاولاد، کبھی وسیع رسول، کبھی ناصر رسول، کبھی شوہر بطول۔ توجہ کیجئے گا، آپ متوجہ رہیے گا، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کا نام۔ آپ نے بچوں کی آواز سے آواز نہیں ملائی، مجھے درد ہوا، اب آپ سب کو بولنا ہے، بولو میرے ساتھ، اسد اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، تاجدار امامت علی، جنب اللہ علی، حیدر کرار علی، خیبر کے فاتح علی، داماد پیمبر علی، ذوالفقار کے وارث علی، رہبر انسانیت علی، زینت کعبہ علی، مولود کعبہ علی، کل ایمان علی، کلمۃ الرحمان علی، مفسر قرآن علی، سلطان انس والجان علی، مرد میدان علی، مظہر سبحان علی، شیخ سوار بدر و احد علی، طواف گاہ عقل و خرد علی، ممدوح لسان رب الصمد علی، اسد اللہ، باب مدینۃ العلم، تاجدار امامت، عارف مواضع حرب السلم، عمود الاسلام، مرکز دائرہ مناقب ایزام، منار الہدا، مصباح الدجا، خلیف التقا، حلال مشکلات، صاحب معجزات، مولائے کائنات، فاتح خندق و خیبر، مالک تسلیم و کوثر، نیر تابہ، برج انما، آئینہ دار جمال احمد مختار،
جبرائیل متائے رضائے رب جلیل نکھت بہار گلشن خلیل جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے نہیں اور آگے چلیے پڑوسی ملک اللہ غریق رحمت کرے مرحوم ریحان اعظمی نے کہا تھا وہ یہ کہتے ہیں توجہ اللہ اکبر مصرے سے مصرے یاد آئے ہیں میں نے 2 مصرے ادھار کیے تھے 2 اور رہ گئے کہ چوتھا مصرہ ان کا سنو وہ کہتے ہیں مرحوم ریحان اعظمی صاحب پہلے ذیشان لکھنوی کا مصرہ سنو جشن غدیر ہے فرماتے ہیں کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تمہارے سجدوں کی عظمت پر بات پھر ہوگی بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم بتاؤ پہلے نمازی ہو یا نماز ہو تم شورائے کرام کی نظر کر رہا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ صرف ان کی تائید چاہیے دعا چاہیے ریحان اعظمی نے کیا کہا تھا علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے بھائی آواز تو دے دینا میرے آواز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کیا فرمایا علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے اسی سبب سے بنائے نہ اس نے اور علی شغاف کعبے میں اب بار بار کون کعبے میں اب بار بار کون کرے شغاف کعبے میں اب بار آمادہ رہیے گا مجھے وقت دے لیتا ہوں تو مل کے سب مل کے علی کے وصف میں اتنے شمار کون کرے ایک شعر اور پڑھ دوں بیچ میں یہ جتنا وقت ہے اسی میں سمیٹ لیجئے گا پوری نظامت کا وقت میں نے لے لیا بات ختم ہو گئی لیکن بات کعبے تک پہنچی ہے نوجوانوں ایک مصرع یاد رکھنا 13 رجب کو یاد آئے گا انصر بھائی تشریف لے آئیے ذرا غور کیجئے گا آپ کی تائید چاہیے وہ فرماتے ہیں کسی شاعر نے کہا توجہ کیجئے گا علی کے وصف میں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے اسی سبب سے بنائے نہ اس نے اور علی شغاف کعبے میں اب بار بار کون توجہ سنیے گا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ املا بول رہا ہوں تاکہ مفہوم پہنچ جائے توجہ کیجئے گا ڈسکرپشن ہے یہ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ بھائی مسکرانا زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا یہ احسان ہے توجہ کیجئے گا وہ حل جزاء الاحسان کے ضمن میں یہ ساری گفتگو آپ سنیے سرور نواب صاحب نے کیا کہا بس میں شاعر کو بلانے جا رہا ہوں آمادہ ہو گیا آپ کا بہت شکریہ اب مجھے وقت نہیں لینا سرور نواب صاحب کا مصرع پورا کر دوں کلام پورا چھوڑتے ہوئے صرف وہ سنیے انہوں نے کیا کہا جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام بالکل آسانی سے مصرع ترجمانی حدیث کی توجہ کیجئے گا جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام جیسے میں غدیر میں نہ پڑھوں تو کہاں جا کے پڑھوں بھائی جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں آئی حضرات ایک مترنم آپ کی بارگاہ میں آپ کا مہمان شاعر میں درخواست کرتا ہوں جناب جناح صاحب ظفر آبادی سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کم از کم استقبال میں باواز بلند نعرہ حیدری سامعین کرام سلام علیکم ظفر ایک بوتل دے دے پھینک دو آپ تمامی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بسم اللہ ایک مطلع ایک شعر پیش کر رہا ہوں ایک صلوات بھیجیں مل جل کے حضرات اللہم صلی
خم کا منبر مل گیا جس کو حکومت کے لیے. جڑ کے سنیے بطور خاص. خم کا منبر مل گیا جس کو حکومت کے لیے. وہ کہاں محتاج ہوں گے بادشاہت کے. واہ 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 واہ. وہ کہاں محتاج ہوں گے بادشاہت کے لیے. بادشاہت کے لیے. تو ایک میدان خم کا ایک عرض کربلا. واہ. ایک ہے میدان خم کا ایک عرض کربلا. ایک حکومت کے لیے ہے ایک شہادت کے لیے. واہ واہ واہ. ایک ہے میدان خم کا ایک عرض کربلا. دیکھیں دو قطع پیش کروں گا. غدیر پہ ایک قصیدہ پیش کرنا ہے. خصوصی توجہ جو کہ آج کے حق ادا ہونا چاہیے کم سے کم محفل کا. تو سب سے پہلے ایک قصیدہ پیش کروں گا. ایک قطع شہزادی کی بارگاہ میں بہت ہی عزیز ہے اس لیے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد قصیدے کے چند اشعار. اون بھائی بطور خاص سنیے گا. ایک سلوات بھیجیں مجھے کے حضرات. اگر فکر میں کوئی نئی بات ہو دونوں سے نواز دیجیے گا. بسم اللہ. کبھی تو نما میں ہے. مضبوط. کیا بات ہے. کبھی تو ہر عطا میں ہے. تلسی ہے. کبھی تو نما میں ہے. کبھی تو ہر عطا میں ہے. یہ کل قرآن ہی زہرا تیری مدح ثنا میں ہے. کیا بات ہے یار. بابا بابا تلسی دا کیا بات ہے. مولا علی کا جشن ہے بطور خاص. یہ مثلے اگر نئی بات مت جناح صاحب زندہ باد زندہ باد. بھائی ایک خیال ہے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا. یہ کل قرآن ہی زہرا تیری مدح ثنا میں ہے. واہ. جسے چاہے مدد کے واسطے آواز دے دو تم. جسے چاہے مدد کے واسطے آواز دے دو تم. اثر جو یا علی میں ہے وہی یا فاطمہ. مل گئے. کیا بات ہے بھائی. واہ 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 واہ. بس کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. تھوڑا سا اور نزدیک آ جائیں. جسے چاہے مدد کے واسطے آواز دے دو تم. اثر جو یا علی میں ہے وہی یا فاطمہ میں ہے. کیا بات ہے بھائی. علی میں ہے وہی یا. ایک لے لو بھائی جناح صاحب. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. یا علی میں ہے
پانی پیتے وہی فاطمہ میں ہے. ایک مطلع اور چند اشعار غدیر کے حوالے سے. ردیف بھی غدیر میں ہے، بطور خاص سنیے گا. مطلع حاضر کر رہا ہوں. کہتا ہے یہ رسول ہمارا غدیر میں. دیکھیے ایک ایک مصروں پہ توجہ چاہتا ہوں. کہتا ہے یہ رسول ہمارا غدیر میں چمکا ہے دین حق کا ستارہ. کہتا ہے یہ رسول ہمارا غدیر میں. شعر بطور خاص. ابھی ایک مصرع آپ سے جڑتا ہوا مصرع بطور خاص سنیے گا. دو سورجوں کو ساتھ میں دیکھا گیا ہے آج. دو سورجوں کو ساتھ میں دیکھا گیا ہے آج. پھیلا ہوا ہے کتنا اجالا نعرہ حیدری. دو سورجوں کو ساتھ میں دیکھا گیا ہے آج. یہ شعر خاص مولائیوں کی نظر کر رہا ہوں کہ مولائی تو غدیر میں خوش تھے بہت مگر. مولائی تو غدیر میں خوش تھے بہت مگر. کتنوں کا زرد پڑ گیا چہرہ غدیر. غدیر میں خوش تھے بہت مگر. اور یہ بھی شعر بطور خاص. اللہ ایک پوری تاریخ ہے بطور خاص سنیے گا. اللہ نے ادوئے جناب امیر کو. اللہ نے ادوئے جناب امیر کو پتھر گرا کے عرش سے مارا غدیر میں. اللہ. اور بطور خاص ایک صلوات بھیجیں ملو کے حضرات. اللہم صلی اللہ. یہ شعر خصوصی توجہ چاہتا ہوں. پتھر گرا کے عرش سے مارا غدیر میں جو بات راز تھی شب اسرا کی آج تک. جو بات راز تھی شب اسرا کی آج تک اس پر سے آج اٹھ گیا پردہ غدیر. جو اٹھ گیا پردہ غدیر میں اس پر سیاہ. اور یہ شعر بطور خاص سنیے گا. موجود شہر علم بھی ہیں باب علم بھی. مصرع دیکھیے شمیم بھائی. موجود شہر علم بھی ہیں باب علم بھی. لو بہ رہا ہے علم کا دریا غدیر میں. آخری شعر. اس کے بعد ایک
منقبت کے چند اشعار پیش کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ شاعروں کی فہرست زیادہ ہے اور آپ بہت ہی محبتوں سے سن رہے ہیں۔ بطور خاص سنیے گا یہ شعر۔ سب کو دیا ہے جام ولایت رسول نے، توجہ چاہتا ہوں شاعروں سے، سب کو دیا ہے جام ولایت رسول نے، کوثر سے کاٹ لائے ہیں دریا، کیا بات ہے، سب کیا بات ہے، میں کیا کاٹا ہے بھائی، واہ 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 واہ، رسول نے کوثر سے کاٹ ہائے ہائے ہائے، دریا غدیر میں نہ حیدری۔ واہ واہ ایک واہ، منقبت کا چند کیا اشعار کہا؟ سماعت فرمائیے گا۔ ایک سلوات ہے ملو حضرات، بہت بہت شکریہ آپ کا، اٹھوٹی شاعری، بطور خاص سماعت فرمائیں گے منقبت کے چند اشعار۔ کیا بات ہے، کوثر سے کاٹ لائے ہیں دریا غدیر میں، مطلب حاضر کر رہا ہوں، سنیے گا۔ ایک ردیف ہے بطور خاص۔ بے مثل ہے شبیر ہائے ہائے ہائے، اکرام کو، انصار زمین پر، بے مثل ہے شبیر کے انصار زمین پر، بے مثل ہے شبیر کے انصار زمین پر، معراج سے آئے ہیں یہ کردار زمین پر۔ اور یہاں سے شعر بطور خاص ایک سلوات بھی مل رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت عمدہ بھائی، حرام ہے۔ دیکھیے ایک بھی شعر ادھر ادھر کے نہیں پڑھوں گا، جو کلام کے سلیکٹڈ شعر ہیں بس وہی پیش کروں گا، اپنی جگہ لے لوں گا۔ سنیے گا بطور خاص۔ بے مثل ہے شبیر کے انصار زمین پر، معراج سے آئے ہیں یہ کردار زمین پر، دو حصوں میں بٹ جاتی زمین بھی سر خیبر، دو حصوں میں بٹ جاتی زمین بھی سر خیبر، دو حصوں میں بٹ جاتی زمین بھی سر خیبر، چھو جاتی جو مولا تیری تلوار زمین پر۔ ردیف کے ساتھ انصاف ہوا ہو تو جات چاہیے آخری مجمع تک۔ چھو جاتی جو مولا تیری تلوار زمین پر۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اگر ردیف کے ساتھ انصاف ہوا ہو تو مجھے آخری مجمع تک کہا چاہیے بطور خاص۔ بھائی ہر ردیف کے ساتھ انصاف ہوا جاتی جو مولا تیری تلوار زمین پر، قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی، قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی، قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی، دو آئے تھے لڑنے کو گرے چار زمین پر۔
گرے چار زمین پر. اور یہ بھی شعر بطور خاص آپ تمامی مولائیوں کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ فاطمہ زہرا سے ہے اللہ کا وعدہ. بھائی شعر سنیے گا. یہ فاطمہ زہرا سے ہے اللہ کا وعدہ, کم ہو نہیں سکتے ہیں عذاب پر, کم ہو نہیں سکتے. لگ رہا ہے نوجوان لوگ تھک گئے, تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ. کم ہو بیچ والے کم ہو گئے, ان کو بلا لیجئے آگے, تھوڑا تھوڑا آپ حضرت قریب آ جائیے بھائی, یہ خلا پر کر لیجئے تاکہ شاعر کو بھی پڑھنے میں حوصلہ ملے. تھوڑا قریب آئیے. نعرہ حیدری. قاسم تیری تلوار نے تعداد بڑھا دی, دو آئے تھے لڑنے. دو شعر سناؤں گا, اگر انشاءاللہ یاد رہے گا بطور خاص سنیے گا. کوئی بھی شعر اس میں جو سب ردیف کے ساتھ جو انصاف ہوا وہی شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. اسلام کی کشتی کو سنبھالے رہے عباس. قومی بھائی یہ شعر سنیے بطور خاص. اسلام کی کشتی کو سنبھالے رہے عباس, طوفان تو آئے ہیں کئی بار, طوفان تو آئے. کہ صرف 3 شعر اور زحمت تمام بطور خاص یہ تینوں شعر خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ایک شب میں ہلاکت کو بنایا ہے شہادت. واہ 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 واہ. ایک شب میں ہلاکت کو بنایا ہے شہادت. ایک شب میں ہلاکت کو بنایا ہے شہادت. حر جیسا نہیں کوئی سمجھتا, حر جیسا نہیں کوئی. آخری کے 2 شعر اور اپنی جگہ لے لیتا ہوں. شمیم بھائی یہ شعر بطور خاص سنیے گا, خصوصی توجہ ظفر بھائی یہ شعر سنیے گا کہ قدموں کے نشان بنتے رہے اس کے فلک پر. سنیے گا بطور خاص اعظم بھائی. قدموں کے نشان بنتے رہے اس کے فلک پر, یوں دیکھو تو چلتا رہا بیمار زمین پر. واہ واہ واہ.